أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربز الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جس نے مجھے اپنے فضل و کرم سے دین کی بات کہنے کی توفیق نصیب عطا فرمائی۔ آپ لوگوں کے سامنے میں کل ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا تھا، تو ماشاءاللہ بہت سارے بھائیوں نے دیکھا ہے، بہت خوشی ہوئی، اس لیے کہ میری یہ خواہش تھی کہ اگر 10-12 لوگ بھی سن لیتے تو بہت خوشی ہوتی، اگر ایک انسان کو بھی میرے ذریعے سے اللہ فائدہ پہنچا دیں تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے میری بات جو ہے ان تک پہنچائی ہے، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ آج آپ لوگوں کے سامنے میں نے ایک حدیث پاک کی روایت کو نقل کیا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، کہ میں اس شخص کے لیے ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کو میں جنت کے اطراف میں ایک محل دلاؤں گا، جنت کے اطراف میں ایک محل دلاؤں گا، اس کے لیے انا زعیم، میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں، ببیت فی ربض الجنہ، کہ جنت کے اطراف میں اس کو میں ایک محل دلاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی ہم کون سا عمل کریں جس کی وجہ سے جنت میں ہمیں محل مل جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لمن ترک المراء، کہ لوگوں سے وہ جھگڑا کرنا چھوڑ دے، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، اگرچہ وہ حق پر ہو، حق پہ رہنے کے باوجود بھی وہ لوگوں سے جھگڑا کرنا چھوڑ دے اور صبر کر لے، تو انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، تو اس کو میں جنت میں ایک محل دلاؤں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں: وہ ببیت فی وسط الجنہ، اور اس شخص کے لیے میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کو میں جنت کے درمیان میں ایک محل دلاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی ہم کون سا عمل کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لمن ترک الکذب، کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، وَإِن كَانَ مَازِحًا، اگرچہ مذاق پہ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کے اعلی درجے پہ میں اس کو محل دلانے کا ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی ہم کون سا عمل کریں؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں: لمن حسن خلقا، جس کے بول خوبصورت ہو جائیں، جس کے بول اچھے ہو جائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ ایک حدیث پہ اگر ہم عمل کریں اور اللہ کے نبی کی بات پہ ہم عمل کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جنت پہ اس کو میں محل دلاؤں گا، وہ بھی ایک نہیں، تین محل ایک حدیث پہ عمل کرنے پہ۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ اس تینوں چیزوں پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اور جنت میں محل ملے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہمیں جنت میں یہ اینٹ پتھر کا محل دینے والے ہیں؟ پہلے سوچئے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں جو محل عطا کریں گے وہ سونے اور چاندی سے بنا ہوا ہوگا، ہیرے یاقوت سے بنا ہوا ہوگا، وہ ایسا خوبصورت محل ہوگا جس کو ہم لوگ تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ اور مرد ہو یا عورت ہو، دونوں اگر اس پہ عمل کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو میں جنت میں محل دلاؤں گا، انا زعیم، میں گارنٹی لیتا ہوں۔ تو کیا عمل کرنا ہے؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، آپ حق پہ رہنے کے باوجود بھی اگر صبر کر لیتے ہیں۔ آج دنیا میں انسان برداشت ہی نہیں کر سکتا، صبر ہی نہیں کر سکتا، وہ ہر چیز پہ بدلہ لینے پہ
اس پہ جو ہے لگا رہتا ہے کہ کس طرح میں فلاں آدمی سے بدلہ لے لوں، مجھے کسی نے ایک بات کہا میں اس کو دو بات کیوں نہ کہہ دوں۔ تو جب بات انسان کا ٹکراتا ہے، وہ مجھے کچھ کہتا ہے، میں اسے بھی جواب دیتا ہوں، تو میں اسے ایک کہوں گا وہ مجھے دو سنائے گا، میں اسے دو سناؤں گا وہ مجھے تین سنائے گا۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیے گا بعض دفعے کہتے 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 لوگ ایک دوسرے میں گالی گلوچ میں الجھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو کتنے ہی برا بھلا کہتے ہیں، اور اس کا چپ ہونے کا اور اس پہ صبر کرنے کا، اس پہ برداشت کرنے کا جو وہ عمل ہے، اگر وہ برداشت کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو اگر برداشت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جو آنے والے جو پھر اس پہ ٹکراؤ ہوتی، جو لوگ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں اور بری بھلی بات کہتے ہیں، تو اس پہ جو ہے کتنے ہی گناہ بڑھ جاتا، لوگ اس پہ جو لڑتے جھگڑتے تو گناہ ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر وہ چپ ہو جائے، اگر وہ برداشت کر لے، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، اگرچہ حق پر بھی ہے، اگرچہ وہ حق پر بھی ہے، مگر حق پہ رہنے کے باوجود انسان کا چپ ہونا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اس لیے کہ انسان تو ناحق پہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں سے لڑتے ہیں، وہ حق پہ نہیں ہوتا ہے مگر اس کو دو بات اگر کوئی کہہ دے اور وہ خود بھی غلط ہے تو اس کے باوجود بھی وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور آپس میں جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر اپنا رشتہ دار ہو، بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو، اور اپنا پڑوسی ہی کیوں نہ ہو، محلے والے ہی کیوں نہ ہو، دوست ہی کیوں نہ ہو، مگر لوگ بدلہ لینے کے لیے جو ہے پریشان ہو جاتے، وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہاں اگر ہم صبر کر لیں اور اللہ کے نبی کی بات کو ہم مان لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے بنا پہ اللہ کے نبی فرما رہے کہ میں اس کو جنت کی طرف میں محل دلانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، اور اس شخص کو میں جنت کے درمیان میں ایک محل دلانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی ہم کیا عمل کریں؟ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ، کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اگرچہ مذاق پہ ہی کیوں نہ ہو۔ آج سوچئے ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں اور شام ہوتا ہے تو جھوٹ پہ ہی ہمارا زندگی گزرتا ہے، ہم جھوٹ بول کر کے ہی اپنا وقت کو گزارتے ہیں، کیا دیندار طبقہ کیا بے دین طبقہ، جھوٹ بول کے ہی ہمارا وقت گزر جاتا ہے، ہم جھوٹ بول دیتے ہیں۔ الا ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سچ کا ساتھ دیتے ہیں اور سچ بول کر کے صبح کرتے ہیں اور سچ بول کر کے اپنا رات گزارتے ہیں، کہ سچ کے ساتھ اپنا زندگی کو گزارنا۔ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، مذاق پہ بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو اس شخص کو میں جنت کے درمیان میں محل دلاؤں گا۔ تو سوچی کتنی بڑی بشارت ہے۔ ایک انسان جب جھوٹ کہتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اس کی منہ کی بدبو، اس کی نحوست اتنی گندی ہوتی ہے، اتنی گندی ہوتی ہے کہ 1 میل فرشتہ دور ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ رحمت کا فرشتہ ہم سے دور ہو جاتا ہے اور ہم ہر وقت صبح سے لے کے شام تک کتنی پورے علاقے میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر دنیا میں کسی انسان کو ایک گھر بنانے کا کوئی ذمہ داری لے لے اور کہے کہ میں تمہیں ایک گھر، ایک فلیٹ بنا کے دوں گا، ایک اچھا خاصا گھر تیار کر کے دوں گا، سجا کے دوں گا، تو ہم لوگ ایسے ہیں کہ دن رات اس کی خدمت میں لگ جائیں گے، دن رات اس کے پیچھے لگے ہوئے رہیں گے کہ بھائی ناراض نہ ہو جائے، کہ اس کا خدمت ایسے کریں گے کہ وہ راضی رہے، وہ خوش رہے۔ اور اللہ کے نبی جو ہمیں آخرت میں بشارت دے رہے ہیں کہ تمہیں میں اپنے ذمہ داری پہ جنت پہ محل دلاؤں گا، مگر تم لوگوں سے لڑنا چھوڑ دو، لوگوں سے جھگڑا کرنا چھوڑ دو اور چپ ہو جاؤ، کیونکہ زبان سے نکلو اور بول انسان کو جو تکلیف پہنچاتی ہے، جو دکھ ہوتا ہے، وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مذاق پہ بھی جھوٹ کہنا چھوڑ دو، مذاق پہ بھی جھوٹ اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور اس شخص کو میں اعلیٰ درجے کا جنت دلاؤں گا، میں جنت میں اعلیٰ درجے پہ اس کو محل دلاؤں گا۔ اللہ کے نبی ہم کیا عمل کریں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے اخلاق اچھے ہو جائیں، جس کے بول اچھے ہو جائیں، لمن حسن خلقہ، جس کے بول میں مٹھاس ہو،
جو محبت سے بات کرے۔ آج ہم لوگوں کے معاشرے میں بہت سارے لوگ دیندار ہیں، ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں، مگر محبت سے بات کرنے والے بھائی یقین جانیے بہت تھوڑے ہیں۔ آپ لوگ خود اس پہ فیصلہ کر کے دیکھیے کہ ہم سے پیار کرنے والے کتنے لوگ ہیں، کہ لوگ محبت سے ہی بات نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، وہ پوچھنے لگا کہ اللہ کے نبی بہترین مسلمان کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ بہترین مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ اس کے زبان سے کسی مسلمان کو دکھ نہ پہنچا ہو، اس کے بول سے کسی کو تکلیف نہ ہوا ہو، کہ اس کے بول سے کسی کا دل نہ دکھا ہو۔ آج ہم لوگ اپنے بول سے ہی کتنے لوگوں کا دل کو توڑ دیتے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کسی کو دکھ پہنچایا، میں نے کسی کو تکلیف دیا۔ اور اس کے ہاتھ سے ایمان والا بھائی محفوظ ہو، کہ میرے ہاتھ سے کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ ایک ہوتا ہے کہ ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچانا، ایک ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو عہدہ دیا، اللہ نے آپ کو پاور دیا، اور آپ اس پاور کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ بھی اس حدیث میں شامل ہے کہ ہم انسان کو بول ایسا نہ بولیں کہ اس کا دل ٹوٹ جائے، ہم اس کو ایسا عمل، اس کے ساتھ ہم ایسا عمل نہ کریں جو میرے کرنے سے اس کو تکلیف ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، وہ مہاجرین جو ہجرت کرے اپنے گناہوں سے، من حجر ما نہى اللہ عنہ، جس چیز سے اللہ نے اس کو رکنے کو کہا اور وہ اس چیز سے رک گیا، جس چیز کو اللہ نے ناپسند کیا اس نے اس کو چھوڑ دیا، جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور جس چیز کو کرنے کا، جس چیز کے بارے میں ہمیں عمل کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہم نے اس کو عمل میں لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مومن اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اعلیٰ درجے والا مومن ہے۔ تو بھائی ہم لوگ اس پہ غور فکر کریں کہ ہمارا بول ایسا ہو کہ کسی کو دکھ نہ پہنچے، ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، لوگوں کے ساتھ میں جھگڑا کرنا چھوڑ دیں، کہ لوگوں سے لڑائی نہ کریں، بدلہ نہ لیں۔ اس بدلہ لینے کے چکر میں آج کے دور میں آپ دیکھیے آپس میں محبت بالکل ختم ہے، بالکل ختم ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے گھر میں نہیں جاتے چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، بھائی ہو بہن ہو، اپنا قریبی رشتہ دار ہو، اس کے ساتھ ترک تعلق کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ بول چال بند کر دیتے ہیں۔ 10 سال گزر جاتے ہیں، لوگ اپنے بھائیوں کے گھر پہ جھانکنے نہیں جاتے ہیں۔ آج ایسا ہی حال ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب انتقال ہوتا ہے تو لوگ مٹی میں چلے آتے ہیں، اور جب شادی ہوتا ہے تو دعوت میں شرکت کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرے سے محبت ایسے ختم ہو چکا، اس طریقے سے لوگوں نے آپس میں قطع تعلق کر لیا کہ آپس میں بول چال کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے ہیں، جبکہ دین اسلام ہمیں محبت سکھاتا ہے کہ ہمیں آپس میں محبت سے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا عزت کرنا چاہیے، ایک مومن کا ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ مگر آج دیکھیں کتنی دکھ کی باتیں ہیں کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا محبت نہیں کرتے، ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو عزت نہیں دیتے۔ ہر وقت انسان کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح کسی کو نقصان پہنچا دیا جائے۔ تو یہ عمل اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے میرے بھائی، یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کی ویڈیو ہے، اگر پسند آئے تو اس کو جو ہے آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اپنی رائے ضرور رکھیں کہ آپ کو بات کیسی لگی۔ ماشاءاللہ بہت سارے بھائیوں نے دیکھا، میرے ذریعے سے اگر ایک انسان کو بھی اللہ فائدہ پہنچائے تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی کہ دنیا میں جتنے مرد ہیں، عورت ہیں، بھائی بہن ایمان والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوری دین پہ چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔